واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 56، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا وہ زمانہ تھا، کیا وہ مسلمان، اور کیا ان کا ایمان تھا؟ آج کے پیمانوں سے ناپو تو لگتا ہے کہ حساب غلط ہو گیا ہے، اور یہ جو ہم اسلامی فتوحات کی تاریخی کہانیاں پڑھتے ہیں یہ افسانے ہیں، یہ تو انسانی فطرت کے مظاہر ہیں جو قدرت کے اٹل اصولوں کے تحت ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور یہ عمل اور رد عمل کا فلسفہ ہے کہ رد عمل عمل کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ انسان غلط سوچوں میں پڑ جائے تو دماغ کا کمپیوٹر جو جواب دیتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے۔ مسلمان ایمان سے دستبردار ہو جائے تو اس کی نگاہ میں کل کی حقیقت آج کا افسانہ بن جاتی ہے۔ وہ بھی مسلمان ہی تھے جو ایمان کو ہی اپنی متاع عزیز سمجھتے تھے، اور ان کی نگاہوں میں اپنی جانوں کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ وہ ایمان کی طاقت ہی تھی کہ ان مسلمانوں نے اس دور کے دیو ہیکل جنگی طاقتوں کو افسانہ بنا ڈالا تھا، جیسے ان کی حقیقت تھی ہی نہیں۔ یہ فارس، ایران اور روم کی طاقتیں تھیں جو آپس میں ٹکراتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے زمین و آسمان ہل رہے ہوں۔ کسرا یعنی ایرانی بادشاہ وقت کے لوگ خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ جنگی طاقت ہو اور قدموں میں دنیا کا خزانہ پڑا ہو تو انسان اپنے آپ کو فرعونوں کی طرح خدا بھی سمجھ لیتا ہے۔ کسرا تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، معاذ اللہ، خدا کے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی جب پیغام حق لے کر نکلے تو خدا کا بیٹا یزدگرد اپنے دارالحکومت مدائن تمام تر خزانے سمیت مسلمانوں کے قدموں میں پھینک کر بھاگ گیا۔ یہ ایران کا آخری کسرا تھا، اس کی پوری سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شہنشاہیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم فتح مصر کی جو داستان سنا رہے ہیں اس کے ساتھ یزدگرد کے فرار اور انجام کا کوئی تعلق تو نہیں، لیکن ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کی اصل روح پیش کرنے کے لیے یہ واقعہ مختصراً بیان کر دیا جائے۔ ناظرین، یزدگرد ایران مجاہدین کے حوالے کر کے ترکستان جا کر پناہ گزین ہوا اور اس امید کو دل میں زندہ رکھا کہ ایک نہ ایک دن ایران میں مسلمانوں میں بغاوت کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس موقع پر وہ ایران جا پہنچے گا اور اس کی سلطنت اسے واپس مل جائے گی اور کسی ایک بھی مسلمان کو وہاں سے زندہ نہیں نکلنے دے گا۔ برسوں بعد اسے یہ موقع مل گیا تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ خراسان میں بغاوت ہو گئی۔ یزدگرد نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ترکستان سے مرو جا پہنچا۔ اس نے مختلف سرداروں سے رابطہ کیا اور بغاوت کی آگ پر تیل چھڑکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے جلد ہی بغاوت پر قابو پا لیا۔ یزدگرد نے کچھ لوگ اپنے گرد اکٹھا کر لیے تھے، وہ سب بھاگ نکلے۔ یزدگرد مجبور ہو گیا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں بھاگ جائے، لیکن اب اس کے لیے بھاگنا بھی آسان نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے ایرانی اہلکار مسلمانوں کے جاسوس نکلے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ یزدگرد کا سراغ لگائیں اور اسے گرفتار کر لیں۔ بھگوڑا سابق کسرا روپوش ہوتا پھر رہا تھا اور مجاہدین اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ دریا کے کنارے ایک پن چکی کے کمرے میں جا چھپا۔ چکی والے نے نشاندہی کر دی اور اسے ڈھونڈنے والے وہاں جا پہنچے۔ وہ عرب کے مسلمان یعنی مجاہدین نہیں تھے بلکہ خراسان کے باشندے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار کا یہ حکم نظر انداز کر دیا کہ یزدگرد کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس کے بجائے انہوں نے یزدگرد کو قتل کر کے لاش دریا میں پھینک دی۔ تاریخ میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ چکی والا یزدگرد کو جانتا تو نہیں تھا، لیکن اس کے شاہانہ لباس سے اور پھر چھپنے کے انداز سے یقین ہو گیا کہ یہ یزدگرد ہی ہو سکتا ہے جس کی گرفتاری کا اعلان ہو چکا ہے۔ چکی والے نے اپنا کمرہ باہر سے بند کر دیا اور مرو کے حاکم کے پاس جا پہنچا۔ اسے بتایا کہ یزدگرد اس کے ہاں چھپا ہوا ہے۔ مرو کے حاکم نے اپنے ایک سالار کو حکم دیا کہ یزدگرد کا سر کاٹ کر اس کے پاس لایا جائے۔ چکی والا یہ حکم سن کر دوڑا گیا اور خود ہی یزدگرد کا سر کاٹ ڈالا، اور جب سالار آیا تو سر اس کے حوالے کر دیا اور لاش دریا میں پھینک دی۔ تاریخ میں یہ اختلاف موجود ہے کہ یزدگرد کو کس نے کس طرح قتل کیا، لیکن اس روایت پر تمام مورخ متفق ہیں کہ یزدگرد کو چکی والے کمرے میں قتل کیا گیا اور اس کی لاش دریا میں پھینک دی گئی تھی۔ کسرا ایران کی آتش پرست سلطنت یوں تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئی، اور دوسری طرف کیسر روم جو جنگی طاقت اور مال و دولت کے لحاظ سے یقیناً دیو ہیکل تھا، پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے شام سے جس طرح بے دخل کیا گیا تھا وہ تو سنایا جا چکا ہے۔ حلب شام کا آخری قلعہ تھا، وہ بھی مجاہدین نے فتح کر لیا، تو کیسر روم شاہ ہرکل کے ساتھ وہی بات بن گئی، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ شام تو قلعوں کا ملک تھا اور بعض قلعے اس قدر مضبوط تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن کوئی بھی قلعہ ہرکل کو پناہ نہ دے سکا۔ اس کی فوج تو لڑتی اور پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی، اور جب آدھا شام مجاہدین نے فتح کر لیا تو ہرکل نے اپنی فوج کو مجاہدین کے رحم و کرم پر چھوڑ کر راہ
فرار اختیار کر لی۔ اسے یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگا پھر رہا تھا۔ آخر اسے انطاکیہ ایک محفوظ مقام نظر آیا اور وہاں جا پناہ لی، لیکن سپہ سالار ابو عبیدہ وہاں بھی جا پہنچے اور ہرقل کی میسور فوج بھاگ نکلی۔ ہرقل وہاں سے بھی زندہ و سلامت نکل گیا اور اسے روحا کا مقام نظر آیا۔ یہاں کا قلعہ خاصا مضبوط تھا، لیکن مجاہدین اسلام وہاں بھی جا گرجے اور ہرقل نکل بھاگا۔ حلب ایک آخری شامی قلعہ بند شہر رہ گیا تھا، مجاہدین نے وہ بھی لے لیا، لیکن ہرقل حلب سے دور تھا اور اس نے اور دور بھاگ جانا بہتر سمجھا۔ اس نے قسطنطنیہ جا کر دم لیا۔ قائرین کرام، معلومات کے لیے یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ ترکی کا ایک شہر تھا اور ہرقل کے زمانے میں ترکی پر رومیوں کی حکومت تھی۔ قسطنطنیہ کا ایک نام بزنطیہ تھا۔ یہ نام اس وقت رکھا گیا تھا جب وہاں بازنطینی حکومت تھی۔ ہرقل کے ایک بیٹے کا ذکر اس داستان میں آیا ہے جس کا نام قسطنطین تھا۔ اس بیٹے کے ساتھ ہرقل کو اتنا پیار تھا کہ اس نے بزنطیہ کا نام تبدیل کر کے قسطنطنیہ رکھ دیا تھا۔ موجودہ صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت بنی تو قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا۔ آج یہ استنبول ترکی کا ایک بڑا شہر ہے۔ نقشے پر انطاکیہ دیکھیں اور پھر استنبول دیکھیں۔ ہرقل انطاکیہ سے بھاگ کر استنبول پہنچا۔ فاصلہ تقریباً 900 کلومیٹر ہے۔ اس وقت کی دوسری بڑی جنگی طاقت جسے ہم نے دیو ہیکل کہا ہے، شام سے ہمیشہ کے لیے نکل بھاگی۔ ابھی سلطنت قائم تھی، ترکی اور مصر کی سلطنت میں شامل تھے اور قیصر روم کے پنجے اترے ہوئے تھے۔ پھر بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ بڑے ہی زہریلے سانپ کی کمر توڑ دی گئی تھی اور اب اس کا دم خم ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو پہلے ہی سنایا جا چکا ہے کہ ہرقل نے مصر سے جو کمک اپنے بیٹے قسطنطین کی زیر قیادت منگوائی تھی وہ آدھی کے قریب کٹ مری اور باقی واپس مصر کو بھاگ گئی تھی۔ یہاں ایک اور وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ پہلے ذکر آیا ہے کہ ہرقل نے بزنطیہ خالی کر دینے کا حکم دیا تھا اور خود پہلے ہی نکل گیا تھا، لیکن تاریخ کے اگلے باب ختم و یقین کے ساتھ اس غلط فہمی کی تصحیح کرتے ہیں کہ اس نے بازنطیہ استنبول جا پناہ لی تھی اور انطاکیہ اور حلب کے فوجیوں اور شہریوں کو کہا تھا کہ وہ ان شہروں سے نکل جائیں اور اپنی حفاظت اور اپنے مسائل و امور کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 57 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔